والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلى الله عليه وسلم. حضرات کرام قدر، یہ خمسہ مجالس جو ویلکم سے باب المراد امام بارگاہ سے اور صحابہ برس سے مولا کی خدمت عالیہ میں اجر رسالت کے طور پر ادا ہوتا ہے، اس کی آج پہلی مجلس ہے اور ہم اور آپ امام کے اس عظیم ذکر کو لے کر تعزیتی نظام اور ان کے فضائل و مصائب میں مساو ہونے کے لیے اس امام بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس 5 روزہ محنت کو عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ اجر رسالت میں اس کو جگہ دے۔ یہ قافلہ جو آج شروع ہو رہا ہے یہ مسلسل 5 دن تک میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ما سبق میں جو آپ تک بہت دیر سے پہنچا ہوں اور بہت دنوں سے میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا ہوں، اپنے نوجوان بچوں کے لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ افکار جو ایک مولوی اپنے عرصے حیات میں جمع کرتا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچا سکے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر اس بات پہ ہو کہ مجلس کیسی ہو رہی ہے، لیکن مولوی حضرات کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ قوم کے بچوں کے پاس اب کوئی سرمایہ نہیں بچا ہے دین کو جاننے اور مذہب کو پہچاننے۔ ایک لے دے کر یہی عزاداری رہ گئی ہے جس میں ہر گھر منسوب ہو جاتا ہے دین سے، اور کم سے کم دین کی باتیں بچے کو سننے کے لیے ملتی ہیں۔ لہذا ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ قوم کے اندر پھیلی ہوئی بیماریاں عزاداری کے درمیان تقریباً ختم ہو جائیں، اور سال بھر تک ہمارا بچہ عقائد کی بھیڑ میں کسی دوسرے کی نظر نہ ہو سکے، اور بچے کے ذہن و دل و دماغ پر کوئی اپنا اثر نہ جما سکے۔ اس لیے ذکر حسین علیہ السلام کا آغاز ہوا تھا تاکہ قوم اپنی ڈگر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے پر نہ جا سکے۔ محرم انہی مستحکم اور انہی مضبوط قبائل میں سے ایک ہے کہ جو انسانیت کو راہ حسینیت پر لگانے کے لیے بے چین ہے۔ آج جو لوگ بہت زیادہ امام حسین کو جانتے نہیں ہیں وہ بھی کم سے کم امام حسین کا نام ضرور جانتے ہیں، اور اگر وہ نام جانتے ہیں تو یہ موقع غنیمت ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی شخصیت کا تعارف ضرور ہو جائے گا۔ جیسے جیسے تعارف ہوتا رہتا ہے لوگ حسین کی طرف آتے رہتے ہیں، چاہے وہ قادری ہوں چاہے وہ طاہری ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس وقت کی گفتگو کے لیے جو میں نے گزارشات رکھنے کی کوشش کی ہے اس میں ایک سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم آغاز میں یہ پہچانیں، یہ سمجھیں کہ ان مجالس کا ایک بہت اچھا فائدہ اور بہت اچھا اثر ہماری اپنی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تم ذکر کرو اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس آیت پہ کوئی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سوچ لینے ہی میں مجلس اپنے مقام کو چھو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ذکر کرو، ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، کہ کہیں نہ کہیں تو ایسا ہونا چاہیے جہاں ذکر بھی ہو مومنین بھی ہو۔ دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ فائدہ منافقین کو پہنچ رہا ہے،
فائدہ مسلمین کو پہنچا، یہ کہا گیا کہ فائدہ مومنین کو پہنچا، تو ایسی کوئی جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں مومنین جمع ہو اور کسی قسم کا کوئی ذکر ہو۔ اب ذکر کون سا ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مومنین تو جمع ہو۔ اگر مومنین ہی جمع نہیں ہوں گے تو آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے، دین کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو تلاش کر لیجیے، کہیں آپ کو یہ اعلان نہیں ملے گا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بیدار تو ہے، کسی بھی ادارے میں آپ کو یہ اعلان نہیں ملے گا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائے ثواب دارین حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک نہ ایک جگہ ایسی ضرور ہے جو لوگ آواز دیتے ہیں مومنین کو، مومنین کو آواز دیتے ہیں، اور وہ بھی آواز کسی ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر بہت قرآن کے بہت قریب سے گزریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ ایک نصاب ہے انسانیت کو ثواب تک پہنچانے کا۔ آپ جہاں چاہیں، جہاں آپ کا جی چاہے وہاں بولتے رہیے گا، میں تو ایسے ہی بولتا رہوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جہاں آپ کو میری باتیں ٹچ کرتے رہیں وہاں آپ محسوس کرتے رہیے بس، اور محسوس کر کے آگے بڑھتے رہیے، وقت اپنے منزل کو چھو جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں انسانیت کو راہ نجات تک پہنچانے کے لیے یہ دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا، ایک چیز مجلس پر نام رکھا گیا، اور ایک خدا نے حکم دیا کہ تم ذکر کرو، مومنین کو ذکر فائدہ پہنچائے گا۔ ایک اعلان مومنین نے کیا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بات دونوں جگہ جمع ہو گئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ صاحب ان مجالس سے تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ بھئی اسلام کے پہلے دن سے یہ پوچھو کہ پہلے دن سے اب تک تبلیغ کا طریقہ کیا رہا۔ میں جب بات کو کھولوں گا تو خود بخود مجلس ہو جائے گی، متوجہ رہیے گا۔ پہلا دن وہ تھا جب رسول اللہ سے کہا گیا تھا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، یہ پہلا دن تھا۔ پہلے دن رسول اللہ نے جا کے جناب ابو طالب سے پوچھا میں کیا کروں، تبلیغ دین کا کھلم کھلا اعلان آنے کا حکم آ چکا، میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا فکر مت کرو، میں کروں گا انتظام۔ لہذا انہوں نے علی سے کہا کہ علی تم 40 گھروں میں جا کر لوگوں کو بلا کے لاؤ تاکہ اسلام کی دعوت دی جا سکے، توجہ دیجیے گا، تاکہ اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب آج ہی طے کر لینا چاہتے ہیں کہ اسلام جب بھی کبھی تمہیں اصلی روپ میں ملے گا وہ لوگوں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے میں نہیں ملے گا، لوگوں کو ایک جگہ بلا کر تبلیغ کرنے میں ملے گا۔ بڑی صاف بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اب ایک لفظ سنیے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی انداز تبلیغ ہیں، دیکھیے میں نے لفظوں کو گم کر لیا ہے جان بوجھ کر، اب آپ گم مت ہو جائیے گا۔ اسلام کے جتنے بھی انداز تبلیغ ہیں سب میں امام حسین کا انداز تبلیغ منفرد ہے، اس لیے کہ سب لوگ جا کر تبلیغ کرتے ہیں، حسین بلا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ سب لوگ جا کر تبلیغ کرتے ہیں، حسین بلا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ان کا انداز تبلیغ سب سے منفرد اور سب سے جدا گانا ہے، سب کو ایک جگہ بلا کر۔ اور اب اصلی روپ وہی ہوگا جہاں سے رسول شروع ہوئے تھے، اصلی روپ وہی ہوگا جہاں سے رسول شروع ہوئے تھے۔ اگر رسول نے پہلے دن اسلام لوگوں کو پہنچایا ہے ایک جگہ بلا کر، تو آج بھی اصلی اسلام ملے گا کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ہی ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی تبلیغات بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن واہ حسین، تو نے اپنی تبلیغ میں یہ بھی اثر رکھا تھا کہ قوم کو گھروں سے بلایا ہے مگر آتنکواد تک نہیں جانے دیا ہے۔ ایک سلامت پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آتنکواد تک نہیں جانے دیا۔ یہ بہت بڑا کمال تھا اور یہ بہت بڑی تہذیب تھی۔ اس تہذیب کا یوں اثر ہو جانا یہ بہت عجیب چیز تھی۔ تو میں نے 3 چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں اب تک عرض کر دی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ بلائیے، بٹھائیے، دین کی تبلیغ کیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے
کہ ذکر کرو، ذکر مومنین کو فائدہ دیتا، تو کوئی ایسا ذکر ہو جو مومنین کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مومنین خود یہ اعلان کرتے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائے۔ سب سے پہلی بات کو اگر تم نے محسوس کر لیا تو مجلس یقینی طور پر ایک فکری مجلس آپ تک پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہوتا ہے مومنین سے گزارش ہے، پوسٹر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مومنین سے گزارش ہے۔ یہ حسین کا احسان کم نہیں ہے، کم سے کم امام حسین نے یہ تو بتا دیا کہ مومنین کہاں کہاں ہیں۔ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، اگر توجہ دے رہے ہوتے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر امام بارے اور مجلسیں نہ ہوتی تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومنین کی بستیاں کہاں کہاں ہیں۔ مومنین کی بستیاں کہاں کہاں ہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا۔ ویلکم میں کتنے مومنین رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ووٹر لسٹ لے کے نہیں آتا کہ مومنین کو بتاتا، ایک مجلس نے بتا دیا کتنے ہیں، ایک مجلس نے بتا دیا کتنے ہیں، اور یہی نہیں کہ کتنے ہیں یہ بھی بتا دیا کہاں کہاں کے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ قوم کو اپنے گھروں کی ضرورت نہیں ہے ایڈریس کے لیے، حسین کے گھر کی ضرورت ہے ایڈریس کے لیے۔ شیعہ قوم اپنے گھروں سے نہیں پہچانی جاتی، حسین کے گھر سے پہچانی جاتی ہے۔ اور یہ عجیب قوم ہے، لوگ اجلے کپڑوں میں اتنے نہیں پہچانے جاتے جتنے یہ کالے کپڑوں میں پہچانے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں کہیں سے کہیں تک کتابوں میں ملنے والی نہیں، اور ہمیں کتابوں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے جسے میں آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے اس نظارے کو اپنی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کی طرف میرے نوجوان کا متوجہ رہنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک مجلس میں اگر آ رہے ہیں تو ایک بات مجھ سے لکھ لیجئے اور یہ بات اپنے آپ یاد کر لیجئے، حقیقت یہی ہے، مجلس میں آنا ہماری طاقت نہیں ہے، حسین کا کرم ہے کہ ہم مجلس میں ہیں۔ بہت توجہ سے ایک ایک لفظ متوجہ رہ کر، حسین کا کرم ہے کہ ہم مجلس میں ہیں، اس لیے کہ حسین علیہ السلام بھی ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ تک پہنچے ہی نہیں ہے یہ جملہ، پہنچے ہی نہیں ہے یہ جملہ۔ لاکھوں کھڑے تھے، آیا صرف وہ تھا، لاکھوں کھڑے تھے، آیا صرف وہ تھا۔ اس کا مطلب زمانے کی بھیڑ ایک طرف ہوتی ہے، ان کا مزاج ایک طرف ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں نورانیت نہیں ہوتی وہ حسین تک جاتا ہی نہیں۔ اب میری ایک واضح ترین بات میں سنا دوں، بہت سے لوگوں کی جیب میں پیسہ ہے مگر مجلس میں نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگوں کے پاس نوکری بہت اچھی ہے مگر مجلس میں نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگوں کے پاس شہر بہت اچھا ہے مگر مجلس میں نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگوں کے پاس کالونی بہت اچھی ہے مگر مجلس میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ مجلس میں مالداری نہیں پہنچاتی ہے، مقدر کی یاوری پہنچاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مجلس میں وہ کبھی نہیں آتا جس کے عقیدے کو نجاست کھا گئی ہے، وہی آتا ہے جس کے عقیدے کے پاس طہارت بس رہی ہے۔ اسلام پڑھتے محمد والے محمد۔ دماغ کا فطور مجلس میں نہیں جانے دیتا، آپسی تعصب مجلس میں نہیں جانے دیتا، غرور و تکبر مجلس میں نہیں جانے دیتا۔ مجلس میں وہی آ سکتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر امام حسین کے کرم کی چادر اوڑھ چکا ہو، امام حسین کے کرم کی چادر اوڑھ چکا ہو، جس پر لطف و احسان خداوندی ہو چکا ہو، ورنہ حسین کی طرف ہر آدمی نہیں آیا کرتا۔ اور آپ امام حسین تک پہنچنے میں ایک عجیب و غریب بات، کوئی آدمی آج کے دور میں کسی آدمی کے کارنامے کی بیس پر کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے
आपने पहचाना नहीं मेरे लफ्ज को, उसका अपना अमल उसे मोमिन कहलवाने को तैयार नहीं, उसके सगे भाइयों का सुलूक उसके साथ उसको मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं। अगर बस्तियों को उनके मकानों पर छोड़ दिया जाता तो कोई किसी को मोमिन न मानता। इमाम हुसैन ने मजलिस करवा के सबको सबसे मोमिन बनवा लिया। आप गौर नहीं कर रहे, आपका मजलिस में आना ईमान की गारंटी है हुसैन की तरफ से, ईमान की गारंटी है हुसैन की तरफ से कि आप मोमिन हैं इसलिए मजलिस में आप आ रहे हैं। लेकिन मैं एक लफ्ज ये जरूर कहूंगा कि मोमिन होना और है, जन्नती होना और है। शायद मेरी बात पहुंची नहीं है इसलिए मुझे तफसीर करनी पड़ेगी। बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। हर आदमी जो मस्जिद तक जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो खुदा तक पहुंच जाए। क्या मेरी बात कमजोर पड़ गई? कमजोर तो नहीं पड़नी चाहिए। जो आदमी मस्जिद तक जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो खुदा तक पहुंच जाए। मस्जिद तक आना और है, खुदा तक जाना। क्या बात वाज़ेह नहीं हो रही? मस्जिद तक लाएगा ईमान, खुदा तक ले जाएगा इरफान। आपको बेदार होना चाहिए था। खुदा तक लेके जाएगा इरफान। बिल्कुल ऐसे ही मजलिस तक आना और है, हुसैन तक जाना और है। मजलिस में आना ये गारंटी नहीं है कि आप इमाम हुसैन तक पहुंच गए। मजलिस तो हुसैन तक पहुंचने का जरिया है। हुसैन तक पहुंचने की मंजिल तो बाकी है। आप जितना भी चाहें 2 कदम 3 कदम 4 कदम आप इमाम हुसैन की मजलिसों में आकर इमाम हुसैन तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर सकते हैं। मुसल्ला आपके ईमान की दलील तो है मगर खुदा तक पहुंचने की दलील नहीं। यही वजह है कि हर मुसल्ले तक आने वाले का सवाब उसकी नीयत पर मुनहसिर है, हर मजलिस तक आने वाले का सवाब उसके अकीदे पर मुनहसिर है। जिसकी अकीदत जितनी इमाम हुसैन से वाबस्ता होगी वही इमाम हुसैन की मजलिस में आ सके। अब एक मजलिस क्यों हुई, किस लिए हुई, इसके जवाब 1000 भी हो सकते हैं और 2000 मौलाना भी इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो मैं जवाब दे रहा हूं वो सुनिए। वो बस इतना सा है कि 2 अलग अलग तहजीबों को हुसैन को एक जगह करना था इसलिए मजलिस रखी। देखिए मैं जानता हूं कि मैं कहां पढ़ रहा हूं, किन लोगों में पढ़ रहा हूं, लिहाजा अपनी बात को पहुंचाने में जोर लगाऊंगा, जितना चाहूंगा उतना जोर लगाऊंगा। 2 अलग अलग तहजीबों को एक जगह करने के लिए मजलिस हुई। कैसी तहजीब? एक तहजीब वो थी जो आपके घरों में थी और एक तहजीब ये है जो हुसैन के घर में है। आगा आगा बेदार होकर एक तहजीब ये है जो हुसैन के घर में है। इन दोनों तहजीबों के संगम को मजलिस कहते हैं। बात वाज़ेह हो गई? जब आप अपने घरों से चले इमाम हुसैन के घर आए, बैठे, एक तहजीब वो जो आपके घर से चली, एक तहजीब ये जो इमाम हुसैन के घर में मिली। जब दोनों एक जगह हुई तो मजलिस हुई। अब आप मुझसे पूछिए मौलाना मजलिस किसे कहते हैं? तर्जुमा मैं कर रहा हूं, मेरा नौजवान मुतवज्जे हो जाए मजलिस के उस हदिये के लिए जो मशहूर होती है। अपने आप में मुतवज्जे रहिएगा। तहजीबें 2 हैं, एक आपका घर आपकी तहजीब, एक हुसैन का घर हुसैन की तहजीब। आप बस इतना बताइए कि आप घरों की तहजीब यहां लाना चाहते हैं या यहां की तहजीब घर ले जाना चाहते हैं? मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इतनी आवाज बुलंद कर दी मेरी इस बात पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने नौजवान तक ये बात पहुंचाऊं। घरों की तहजीब यहां लाएंगे, लफ्ज बदल दो। एक तरफ अवाम की तहजीब है, एक तरफ इमाम की तहजीब है। इमाम की तहजीब है। अब लफ्ज रायगा नहीं जाना चाहिए। अगर मजलिस को, पहली मजलिस को आखिरी मजलिस के लिए टारगेट बनाना चाहते हैं तो लफ्ज रायगा न जाए। मुतवज्जे रहिएगा। एक आपके घर की तहजीब और एक हुसैन के घर की तहजीब। उस दिन मजलिस हो जाएगी जिस दिन ये सोच लेंगे कि कहां की तहजीब कहां ले जा रहे हैं। मुतवज्जे रहिएगा। जब जब घरों की तहजीब यहां आएगी फसाद होगा और जब जब यहां की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा।
فساد ہوگا، فساد ہونا لازمی ہے. لیکن جب یہاں کی تہذیب گھر لے جائیں گے اتحاد ہونا لازمی ہے. اس لیے کہ گھروں میں یہی تو پرابلم ہے کہ چاروں ایک جگہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. مجلس میں آگے دیکھو ہزاروں ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں. یہ ہے وہ تہذیب جسے آپ کو گھر لے جانا. اور میں یہ ثابت کروں گا کہ گھر لے جانے ہی کی چیز کا نام مجلس ہے. پہلے میں یہ ثابت کر لوں کہ وہ گھر کی تہذیب کون سی. آپ اپنے گھر میں کچھ ہیں، ہر آدمی کچھ ہے. ہیڈ آف دا فیملی کی کرسی تو الگ ہی ہوتی ہے نا. تو ہر آدمی اپنے گھر میں کچھ ہے، بس وہ جو کچھ ہے وہی آیا ہے مجلس میں، وہی آیا ہے مجلس میں. اب اگر پہلوان صاحب مجلس میں آئے تو انہیں علاقہ چاہیے اکھاڑے کی طرح. اگر میر صاحب مجلس میں آئے ہیں تو انہیں موڑا چاہیے گھر کی طرح. اگر ماسٹر صاحب مجلس میں آئے ہیں تو انہیں کرسی چاہیے اسکول کی طرح. اگر نواب صاحب مجلس میں آئے ہیں تو انہیں تخت چاہیے. اگر مولانا مجلس میں آئے تو انہیں مسند چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ بھاگ بھاگ کے لوگ آ رہے ہیں. حسین نے کہا غلط، تم کوئی بھی ہو باہر رہو، یہاں تو نیچے ہی آ کے بیٹھو گے. یہاں میر صاحب کے لیے موڑا نہیں ہے، نواب صاحب کے لیے تخت نہیں ہے، ماسٹر صاحب کے لیے کرسی نہیں ہے. یہاں تو سب کے سب نیچے. یہی فرض ہے. اپنی تہذیب بھول کے آؤ تو آؤ. توجہ دیجیے گا. اپنے غرور کی گٹھری گھر رکھ کے آؤ تو آؤ. نہیں نہیں نہیں، غور نہیں کیا. اپنے تکبر کا پٹارا دروازے کو چھوڑ کے آؤ تو آؤ. ہم یہاں کوئی تفریق پالتے ہی نہیں ہیں. یہاں ہو سکتا ہے ماسٹر سے آگے چھٹی کلاس کا بچہ بیٹھا ہو، یہاں ممکن ہے نواب صاحب سے آگے نوکر بیٹھا ہو. اس لیے کہ تم نواب صاحب اپنے گھر پہ ہو. یہ تمہارے باپ کا دولت خانہ نہیں ہے، حسین کا رضا خانہ ہے. یہ تمہارے باپ کا دولت خانہ نہیں، یہ حسین کا رضا خانہ. لہذا نواب صاحب باہر، ماسٹر صاحب باہر، انجینئر صاحب باہر، ڈاکٹر صاحب باہر، مولوی صاحب باہر. یہاں کون ہو؟ عزادار. یہاں کون ہو؟ عزادار. اور سنو، اگر مجلس میں آئے اور عزادار نہیں بن سکے تو بیکار بن جاؤ گے. مجلس میں آنا ہے تو عزادار بننا ہے بس. یہاں عزاداری نظر میں رہے، رشتہ داری نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں متوجہ رہیے گا. کبھی رشتہ داروں کے غرور میں آ کر کسی عزادار کو مت چھیڑنا. میرا جملہ نہیں پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ رشتہ دار ہر جگہ نہیں ملیں گے، عزادار ہر جگہ ملیں گے. کیا مولانا یہ قیمتی کوٹی، یہ بہترین شرٹ، یہ زبردست ٹوپی، یہ تو اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ ہم نواب صاحب تو ہیں، ہم کچھ ہیں تو صحیح. میں نے کہا یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ کچھ ہو، لیکن تمہیں بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟ کہیں بھی بیٹھ جاؤ، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ یہ مجلس ہے، امام حسین کا فرض ہے. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ امام حسین نے مجلس کرنے والوں کے غرور کو بھی نیچے رکھا ہے کہ اپنی دولت کا دکھاوا مت کرنا. ایسا مت کر بیٹھنا کہ تم تختوں پہ مجلس کراؤ گے، وہ کرسیوں پہ مجلس کرائے گا. مجلس چاہے لندن میں ہو یا امریکہ میں، تہذیب ایک ہی رہے گی. تہذیب ایک ہی رہے گی. لہٰذا سب کو نیچے ہی بٹھا لو. یہ نیچے بٹھانے والی بات میں آگے آؤں گا. پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس منصب کو کیوں کاٹا. کہ صاحب آپ اپنے اپنے گھروں میں کلکٹر صاحب ہو، کلکٹر صاحب ہو، نواب صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو. تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھی اپنا منصب سامنے لے کے آئیں گے کا غلط. اگر امام حسین کے گھر، آل محمد کے گھر آنے کی تہذیب سیکھنی ہے تو پہلے یہ تہذیب سیکھو کہ آیا کیسے جاتا ہے. تو سنو، یہ تو میں وہاں مجلس پڑھ رہا ہوں جہاں مجلسیں شہرت یافتہ ہوتی ہیں، جہاں ذاکرین تیار ہوتے ہیں، جہاں بیان گرفتار ہوتا ہے، وہاں مجلس پڑھ رہا ہوں. تو سنو، آسمان سے رضوان جنت آیا اور اس نے زہرا کے در پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہارا درزی آیا ہوں.
میری بات پہنچی نہیں؟ میری بات پہنچی نہیں؟ وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں جنت کا دروغہ ہوں، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں جنت کا رضوان ہوں، مگر اس نے اپنی جنت کا منصب نہیں گنایا۔ جو فاطمہ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ کل درزی آئے گا، وہی لفظ کہا۔ میں نے کہا تو اکڑ کے کہتا کہ میں جنت کا دروغہ، کہا غلط، اہل بیت کے گھر پہ اپنے گھر کے منصب نہیں چلتے۔ اہل بیت کے گھر پہ آ رہے ہو، لہذا اپنے گھر کے منصب یاد مت کرنا۔ تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو، اس کو کبھی یاد مت کرنا۔ جو رضوان جنت نے یاد نہیں کیا، رضوان جنت نے وہی لفظ کہا جو فاطمہ کی مرضی کی۔ تم بھی ویسے ہی آؤ جو فاطمہ کی مرضی ہو۔ ارے جملہ تو یہی تھا، جملہ تو یہی تھا، اپنی طبیعت گھر رکھ کے آؤ، فاطمہ کی مشیت سامنے لاؤ۔ فاطمہ تمہیں کیا چاہتی ہے؟ دعائے زہرا بن کے آؤ، عزادار سید سجاد بن کے آؤ، عزادار حسین بن کے آؤ، غمخوار شبیر بن کے آؤ۔ عزا خانے میں اگر آ رہے ہو تو گھروں کے منصب اپنے گھر چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ یہ تہذیب تمہیں مجلس میں آنے کے بعد نقصان دے گی۔ متوجہ رہیے گا۔ اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے۔ مجلس میں آنا کمال نہیں، میں اپنے نوجوان سے کہہ رہا ہوں، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ مجلس میں آؤ، ثواب دارین ملے گا۔ ثواب دارین، ثواب دارین کا مطلب ہوتا ہے دو گھروں کا ثواب۔ یہ دوسرا گھر کہاں ہے مولانا؟ جنت میں۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے مجلس میں آتے ہی بتا دیا کہ تمہارا رشتہ عمل جنت سے جڑا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس نے رشتہ عمل کو جنت کی ہوا دی ہو، صرف اور صرف یہ عمل ایسا تھا جس نے رشتہ عمل کو جنت کی ہوا دی۔ اب میں آپ کو بہت قریب کر رہا ہوں اس مفہوم سے جس کے لیے مجلسیں مشہور ہیں، اور مجلسوں کو اسی مفہوم کے لیے مشہور ہونا چاہیے۔ متوجہ رہیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین نے سب سے کہا کہ نیچے بیٹھو، اور پوری قوم کو عزاداری کے درمیان نیچے بیٹھا ہوا دکھلایا، یوٹیوب پر، فیس بک پر، پوسٹروں پر، اخباروں پر نیچے بیٹھا ہوا پوری قوم کو دکھلایا۔ کیوں؟ اب قوم تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گی اگر نیچے بیٹھتی رہی۔ تو امام حسین نے آواز دی کہ غلط، یہ میرا کمال ہے کہ میں تمہیں نیچے بٹھا کر دنیا میں سب سے اونچا بنا دوں گا۔ میرے اس جملے کی قدر نہیں ہوئی ہے، مجھے اس کی تفسیر کرنی پڑے گی۔ دنیا میں سب سے اونچا بنا دوں گا، قومی اعتبار سے تمہیں کہیں ذلیل ہونا نہیں پڑے گا۔ پھر جملہ سن لیجیے، قومی اعتبار سے تمہیں ذلیل ہونا نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا اگر مسلمانوں کی مخالف بھی ہوگی تو ان کی نگاہوں میں بھی تمہاری عزت الگ ہو جائے گی، اور یہ عزت مالداری کی بنیاد پہ نہیں آئے گی، عزاداری کی بنیاد پہ آئے گی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کون سا ہنر دیا، قوم کی تہذیب کو اتنا بلند کر دیا کہ نیچے بیٹھنے والوں کو ساری دنیا سے اوپر بٹھایا۔ اگر تم مجلسیں سنو گے مجھ سے 5 دن تو 5 دن کا نچوڑ آپ سنو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین چاہتے تھے کہ ایک ایسی قوم تیار ہو جو جب سڑک پہ آئے سارے زمانے کے لیے امن و امان کا پیغام دے کر آئے۔ اب سنیے گا، غور سے سنیے گا، کیا وجہ ہے کہ ویلکم کی یہ مجلسیں شروع ہو رہی ہیں، آج سے شروع ہوں گی، اتوار پہ ختم ہوگی، اتوار کو ویلکم کا جلوس ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ایک ہی مجلس کرتے اسی میں جلوس نکالتے تھے، ایک ہی مجلس کرتے اسی میں جلوس نکالتے تھے۔ تو غلط سوچ رہے ہو مولانا، 5 دن تک ایک قوم کا کریکٹر تیار کیا جائے گا تاکہ وہ سڑکوں پہ آنے کے قابل ہو جائے۔ میرے جملے کی قدر نہیں ہوئی ہے، میرے جملے کی قدر نہیں ہوئی ہے، تو بچے رہیے گا تب بات پتہ چلے گی۔ یہ جو عشرہ رکھا گیا ہے، 10 دن کا عشرہ کرو، عشرے کے دن سب سڑکوں پہ آ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ پہلے ہی دن سڑکوں پہ آ جاتے، دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتے؟ کہا نہیں،
10 دن تک امام باڑوں میں، عشرے کے دن سڑکوں پر. وجہ کیا ہے؟ اگر لفظوں میں سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ مفہوم میں تو سمجھ ہی لیجیے گا، متوجہ رہیے گا. وجہ صرف ایک ہے کہ 10 دن تک امام باڑوں میں آ کر ہم تمہاری مجلسوں میں آئیں گے، ہمیں یقین دلاؤ کہ تم کیسے ہو. میری بات پہنچ نہیں رہی ہے، پہنچ نہیں رہی ہے. ہمیں یقین دلاؤ 10 دن تک کہ تم کیسے ہو. اب عشرے کے دن سڑکوں پہ جاؤ اور دنیا کو یقین دلاؤ کہ تم کیسے ہو. 10 دن تک کا جو عشرہ رکھا گیا ہے وہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر بچے کے اندر کردار کی کمی ہو تو مولوی کردار کی کمی کو پورا کر دے. شرافت کی کمی ہے تو شرافت کی کمی کو پورا کر دے. علم اور عقیدے کی کمی ہے تو اس کو کمی کو پورا کر دے. 10 دن تک واضح و نصیحت ہوتی رہے، بچے کو یہ سمجھایا جاتا رہے کہ سڑکوں پہ جب تم جاؤ گے تو تمہاری شرافت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تمہارے کردار کا مظاہرہ ہونا چاہیے. بھیڑ بڑھے، فساد نہ بڑھے. جملے ہی نہیں سنا. کثرت بڑھے، ذلت نہ بڑھے. میں کیا جملے کہتا جا رہا ہوں. کثرت بڑھے، ذلت نہ بڑھے. تم ایسا مجمع بننا جسے ماں کو بھروسہ ہو جائے کہ یہاں بھیڑ ہے مگر فسادی نہیں ہے. بھیڑ تو ہے مگر فسادی نہیں ہے. چنانچہ دنیا کی ماؤں کا امام حسین کے آنے والے جلوسوں پر اتنا بڑا بھروسہ ہو چکا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے بھیڑ بڑھنے پر یہ کہتی ہے میرے لال گھر کے اندر چلے آؤ. اور جب جلوس نکلتا ہے تو مائیں کہتی ہے چلے جاؤ. کیوں کہتی ہے چلے جاؤ؟ اس لیے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے یہ عزادار ہے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. یہ ہے مقصد مجلس کہ 5 دن تک آپ کا کردار پختہ کیا جائے گا، شرافت پختہ کی جائے گی، اظہار کمال پختہ کیا جائے گا، پھر آپ کو سڑکوں کی نظر کیا جائے گا. ہاں یہ اور بات میں کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے نظام عبادت میں 2 ہی طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرو، امام باڑے میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرو. عبادت تو ہو گئی. اب عبادت ہوگی تو سڑکوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب مردہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی قبروں میں پڑے رہتے ہیں، زندہ ہے وہ لوگ جو سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں. بہت عمدہ جملہ تھا جو میری زبان پہ آ گیا. زندہ ہے وہ لوگ جو سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں. لہذا تمہیں مجلس اور تہذیب مجلس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے. لہذا گھروں میں مت رہنا، سڑکوں پہ آنا. اللہ کا قانون ہے کہ گھر میں وہی رکے گا جو مردہ ہوگا. زندہ لوگ اگر اللہ والے ہیں تو مسجد کے نام پر جماعت کی دنیا میں آ جائیں گے. اپنا گھر چھوڑ کے جماعت تک جانا زندوں کی دلیل ہے. نماز پڑھو گھروں میں پڑھنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ زندہ ہیں اس کا پتہ تو جماعت ہی سے چلے گا. کتنی قوم ہے اس کا پتہ تو جلوس ہی سے چلے گا. لہذا امام حسین نے کہا جلوس نکالو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شیعہ مردوں کی قوم نہیں ہے، زندوں کی قوم ہے. لہذا آپ کا یہ تہذیب بنا دی گئی کہ نہیں صاحب آپ مجلس میں آئیں گے اور مجلس میں آ کے امام حسین کی تہذیب سے متعلق بات. آپ مجلس میں ہم کس کو کیا دے سکتے ہیں مولانا؟ ہر عزادار دوسرے عزادار کے لیے ایک امانت ہے. مجلسیں 2 نسلوں کا سنگم ہے. پہلے 2 زمانوں کا سنگم تھا، اب 2 نسلوں کا سنگم ہے. ایک وہ نسل جو جا رہی ہے اور ایک وہ نسل جو آ رہی ہے. مجلس میں دونوں موجود ہوتی ہیں. دادا کی شکل میں جانے والی نسل، پوتے کی شکل میں آنے والی نسل. احسان ماننا امام حسین کی مجلس کا کہ امام حسین نے ایک ایسی جگہ پیدا کر دی جہاں فخر سے دادا اپنے پوتے کو لے جا سکتا. ورنہ شہر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فخر سے دادا پوتے کو لے جائے. اگر مجلس حسین ہو رہی ہے تو لے کے جائے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نسل بگاڑی نہیں جاتی، سدھاری جاتی ہے. سدھاری جاتی ہے نسل. اب یہ مت پوچھنا کسی ذاکر سے اور کسی خطیب سے کہ کیا دیتی ہے مجلس سے. سنو، تہذیب دیتی ہے مجلس سے، تمدن دیتی ہے مجلس سے،
قرآن کا شعور دیتی ہیں مجلسیں، وقار انسانیت عطا کرتی ہیں مجلسیں، حفاظت دین و مذہب عطا کرتی ہیں مجلسیں. کیا کیا نہیں دیتی ہے مجلسیں. جتنا دے دیا ہے مجلسوں نے اتنا سنبھالا نہیں جا رہا ہے قوم سے، سنبھالا نہیں جا رہا ہے قوم سے. میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ کسی دن دولت کا پرچار کر کے دیکھو اتنا مجمع نہیں آئے گا. یہ حسینیت کا مجمع ہے، اور حسینیت کا مجمع کسی جاگیر کا قرضدار نہیں ہے، کسی دوسرے کے دباؤ میں نہیں ہے. یہ فکری، شعوری اور نزولی مجمع ہے. ایک ایسا مجمع ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کی ولایت کا اور محبت کا ایک نظام ہو چکا ہے. اب آخری بات جو اس مجلس سے متعلق ہو سکتی ہے، اور وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، اگر محسوس کر لیا تب ہے. کیا ہے مولانا ان مجلسوں میں کیا ملا اس قوم کے بچوں کو؟ میں نے کہا یہ کوئی کم بات ہے کہ جوان ہونے کے باوجود ہمارا بچہ جذباتی نہیں ہے. دوسرا لفظ بھی کہہ دوں، یہ کیا کم بات ہے کہ بہادر قوم ہونے کے باوجود ہماری قوم آتنکوادی نہیں ہے؟ میرا لفظ پہنچ نہیں رہا ہے. قمر سلطان بار بار تڑپ رہا ہے مگر لفظ پہنچ نہیں رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بہادر قوم کے بچے